السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت 11ویں کے اردو نصاب سے انشاءاللہ آج ہم حصہ نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دوسری غزل جو کہ امام بخش ناسخ نے لکھی ہے ان کی غزل کو دیکھیں گے۔ تو آئیے آپ صفحہ نمبر 110 پر آپ کی کتابوں میں نظر رکھیے گا۔ جی، نصابی غزل ہے امام بخش ناسخ کی۔ آئے ہم شاعر سے تھوڑی سی جان پہچان کر لیتے ہیں۔ ناسخ کا اصل نام شیخ امام بخش ہے۔ وہ 10 اپریل 1772 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن لکھنؤ میں گزرا اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ان کا شمار لکھنؤ کے استاد شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں خودداری بہت تھی، اس لیے وہ کبھی کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ یہ بات کیوں کہی گئی غور سے سنیے گا۔ ان کے مزاج میں خودداری تھی، یعنی وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پچھلے وقتوں کی بات ہے کہ ادب کی اور خاص طور پر شاعری کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوا کرتی تھی۔ خاص طور پر نوابوں کے دربار میں، بادشاہ و امراء کے دربار میں، ان کے محلوں میں شعراء حضرات کو بہت اونچا مقام دیا جاتا تھا۔ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ لیکن ناسخ اس مزاج کے بندے نہیں تھے۔ وہ کبھی کسی دربار سے وابستہ ہونا یعنی کسی دربار سے جڑ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اودھ کے حکمراں غازی الدین حیدر انہیں ملک الشعراء کا خطاب دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور عتاب کے خوف سے لکھنؤ چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے الہ آباد چلے گئے۔ اودھ، ٹھیک ہے، تو یہ جو علاقہ ہے اودھ کا، یہاں کے جو حکمراں تھے ان کا نام تھا غازی الدین حیدر۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جان پہچان کو یہ اچھی سے پہچان کر لی جائے تاکہ اگر اس پر کوئی سوال ہمیں پوچھا جائے تو ہم آسانی سے جواب بتا سکتے ہیں۔ تو اودھ کے حکمراں تھے غازی الدین حیدر۔ انہوں نے امام بخش ناسخ کی شاعرانہ خدمات کے عوض میں ملک الشعراء کا خطاب دینا چاہا تھا، لیکن یہ اپنی خوددار طبیعت ناپسندی کی وجہ سے اس خطاب کو لینے سے انکار کر بیٹھے۔ خطاب سے انکار تو کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں عتاب کا خوف تھا۔ عتاب کے معنی ہوتے ہیں غصے کے، یعنی انہیں یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا کہ کہیں حکمراں ان سے ناراض نہ ہو جائے، ان سے بہت زیادہ غصہ نہ ہو جائے۔ اسی خوف کے مارے انہوں نے فوراً لکھنؤ چھوڑ دیا اور الہ آباد چلے گئے۔ نظام دکن کے دیوان مہاراجہ چندو لال نے انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو معزز ہستیان ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے خاص طور پر سیاسی لوگوں سے یہ پرہیز کیا کرتے تھے۔ ناسخ شاعری کے ظاہری حسن کے دل دادا تھے، یعنی کہ ظاہری حسن جو ہے شاعری کا اس کو وہ بہت پسند کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں بہت سے الفاظ متروک قرار دیے گئے۔ ایک لفظ آیا ہے یہاں پر متروک کا، متروک کے معنی ہوتے ہیں ترک کیے گئے۔ ان کے زمانے میں بہت سے ایسے الفاظ تھے جنہیں شاعری میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں رکھی گئی تھی، یعنی کہ شاعرانہ انداز میں اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا، یا یوں سمجھ جائیے کہ شاعری میں اب وہ ترک کر دیے گئے تھے اور نئے نئے لفظوں کا استعمال بڑھا۔ انہیں دبستان لکھنؤ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے یہ بات کبھی پوچھ لی جائے۔ ناسخ کو دبستان لکھنؤ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ گوئی میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ ملکہ کسی کی ملکہ نہیں ہے، ملکہ کے معنی عبوریت کے ہوتے ہیں، ملکہ کے معنی خاص وصف کے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر قدرت جس کو ہم کہیں گے نا، کمانڈ ہے۔ انہیں تاریخ گوئی میں، تاریخ کہنے میں کمانڈ حاصل تھا، عبوریت حاصل تھی، بہت زیادہ انہیں قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے 3 دیوان اور 2 مثنویاں یادگار چھوڑی ہیں۔ ناسخ کا انتقال 16 اگست 1838 کو لکھنؤ میں ہوا۔ چلے ہم آگے دیکھیں۔ اب جو بات ہم یہاں پر اس 2-3 لائن والے سطور والے اقتباس میں دیکھنے والے ہیں، یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ اس میں بتایا گیا، اس غزل کے مقطع کے پہلے مصرعے میں شاعر ناسخ نے اس غزل کے مقطع کے پہلے مصرعے میں، مقطع
غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں۔ تو اب آخری شعر مقطع ہے، اس کا جو پہلا مصرع ہے اس میں ناسخ نے کہا ہے کہ حضرت درد، درد کیا ہے یہاں پر؟ شاعر کا نام ہے، میر درد ان کا نام تھا۔ درد نے خوب بات کہی ہے، درد کی بات دوسرے مصرعے میں آئی ہے جسے واوین میں لکھا گیا ہے، واوین جس کو آپ انورٹڈ کاما کہتے ہیں۔ تو یہاں پر واوین میں جو بات بتائی گئی ہے وہ دراصل درد کی کہی ہوئی بات ہے، درد کی کہی ہوئی یہاں پر داستان ہے یا شعر کا مصرع ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شاعر نے غزل کہی ہے وہ کبھی اپنے سے پہلے گزرنے والے شاعر کا کوئی مصرع اپنی غزل میں لے کر اس کی حمایت یا مخالفت میں اپنی بات کہتا ہے، ایسے شعر کو تضمین کا شعر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تضمین کا شعر آپ کو اگر آ جائے، پوچھا جائے کہ تضمین کا شعر کسے کہتے، تو تضمین نامی کسی شاعرہ نے لکھا ہوا شعر نہیں ہوتا، بلکہ تضمین کا شعر اس شعر کو کہتے ہیں جس میں کوئی شاعر اپنے سے پہلے والے یا اپنے سے پہلے گزرنے والے کسی شاعر کے کسی شعر کے کسی مصرعے کو، اپنے سے پہلے والے شاعر کے شعر کے کسی مصرعے کو لے کر اس میں اپنی بات کی یا تو مخالفت کرتا ہے، اپنی بات کے ذریعے یا تو اس مصرعے میں مخالفت کرتا نظر آتا ہے یا حمایت کرتا نظر آتا ہے، تو ایسے شعر کو ہم تضمین کا شعر کہیں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو چلیے پھر ہم ایک مرتبہ اس غزل کو پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ سنیے گا غور سے، صفحہ نمبر 110 آپ کی نصابی کتاب کا۔ نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں، وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں، وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں، وہ میں خوار غیروں میں ہے خوار میں ہوں، وہ میں خوار غیروں میں ہے خوار میں ہوں، تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں، وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں، وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں، گوہر بار وہ ہے شرر بار میں ہوں، وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ ہے بلبل تو منقار میں ہوں، دگرگوں ہے ہر آن وضائے محبت، دگرگوں ہے ہر آن وضائے محبت، کبھی غیر میں ہوں کبھی یار میں ہوں۔ اب یہ والا شعر جو میں ابھی پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے، آخری والا شعر دیکھیے گا، مقطع ہے، مقطع کہتے ہیں اس کو یہاں پر۔ تو اس شعر کی طرف چلنا ہے ہم نے۔ یہاں درد کی بات بتائی گئی ہے اور اسے واوین میں لکھا گیا ہے آخری مصرعے کو، تو غور سے سنیے۔ کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلف بتاں کا گرفتار میں ہوں۔ چلیے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس غزل کی وضاحت کریں گے، تب تک آپ جو بھی مشکل الفاظ محسوس ہوتے ہیں اسے آپ اپنی بیاض میں لکھ کر کے رکھیے گا، اس کے معنوں کو لکھ کر کے رکھیے گا، لغت کا استعمال کیجیے گا، کیونکہ الفاظ کا ذخیرہ بہت ضروری ہے، تبھی ہم کسی زبان پر عبوریت حاصل کر سکتے ہیں، زبان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم ملتے ہیں اگلے کسی لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔